बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत। इस टॉपिक को हम 4 लेक्चर्स में डिवाइड करेंगे। पार्ट 1 में हम भुट्टो साहब की जो अर्ली लाइफ है और पॉलिटिकल कैरियर का स्टार्ट है, जिसमें उन्होंने एज अ फॉरेन मिनिस्टर जो अपनी सर्विसेज दी और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाई। उसके बाद पार्ट 2 में हम उनका रोल एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उसको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद पार्ट 3-4 में उनका एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो रोल है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 आएगा और दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस इन लाहौर, उसका हम ज़िक्र करेंगे। और उसके साथ साथ जो उन्होंने बायलैटरलिज़म का पैटर्न दिया था फॉरेन पॉलिसी पे, उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आज पार्ट 1 में डिस्कस करते हैं अर्ली लाइफ। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो 5 जनवरी 1928 को सिंध के गांव रत्तो डेरो जो लाड़काना डिस्ट्रिक्ट में है वहाँ पैदा हुए और इब्तदाई तालीम जो उन्होंने बम्बे में हासिल की। क्योंकि इनके वालिद साहब सर शाहनवाज़ भुट्टो ही वाज अ प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस फ्राम, चूँकि उस टाइम सिंध और बम्बे जो ये कॉमन ही थे, तो उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम भुट्टो साहब ने बम्बे से हासिल की। उसके बाद 1947 में ये अमेरिका चले गए और यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया से इन्होंने BA ऑनर्स किया इन पॉलिटिकल साइंस। उसके बाद MSc पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया और उसके बाद लंदन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आ गए और लिंकन इन, ये वही अदारा है जहाँ से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बार एट लॉ पास किया, तो इन्होंने भी बार एट लॉ वहाँ से पास किया। उसके बाद 1957 में ये यंगेस्ट पाकिस्तानी थे जो UN मिशन डेलीगेशन जो उसमें सेलेक्ट हुए। उसके बाद सिकंदर मिर्ज़ा साहब की जो दौरे हुकूमत था, उसमें इन्होंने एज अ मिनिस्टर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स जो है उससे अपने सियासी कैरियर का आगाज़ किया। और उसके बाद सदर जनरल अयूब साहब के दौर में ये डिफरेंट पोर्टफोलियोज़ पे रहे और अल्टीमेटली 1962 में ये उनके दौरे हुकूमत में फ़ॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन गए। एज अ फ़ॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन्होंने जो इनिशिएटिव्स लिए उनका मैं ज़िक्र करता हूँ। तो उस हवाले से इन्होंने 6 राउंड ऑफ टॉक किए, डायलॉग ऑन दी कोर इशू ऑफ कश्मीर विद इंडिया। तो इंडियन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके साथ इनके 6 राउंड ऑफ टॉक्स हुए। और जो पहला राउंड हुआ था रावलपिंडी में, उसमें इंडियन जो फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने इस बात से वो मुत्तफ़िक़ थे कि जी 1500 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो कश्मीर में से वो हम पाकिस्तान को देंगे। इस तरह ये 1962 ही वो ईयर है जब हिंदुस्तान और चाइना की बॉर्डर टेरिटरी बेसिस पे वार हुई। और इसी ड्यूरेशन में जनरल अयूब साहब ने नेहरू साहब को जॉइंट डिफेंस का भी प्रपोज़ल दिया जो उन्होंने रिजेक्ट किया। और इससे भुट्टो साहब ने भी उस टाइम इसको ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया। इसके बाद बाकी राउंड्स ऑफ टॉक हुए, डायलॉग ऑन कश्मीर। चूँकि ये एक जनरल परसेप्शन रहा पार्टीशन ऑफ इंडिया के बाद कि दोनों ममालिक के दरमियान जो कोर इशू है या कम्प्लेक्स इशू है वो कश्मीर है। और बाकी राउंड ऑफ टॉक्स भी हुए 63-4 में। तो उसमें हम देखते हैं कि चूँकि चाइना भारत जंग के बाद जो तल्लुकात हैं वो एक नई सिमत में चले गए, लिहाजा इंडिया ने इससे विड्रा कर लिया और इस पे हमें अल्टीमेटली को बहुत ज़्यादा पेशरफ्त नज़र नहीं आई। एज अ फॉरेन मिनिस्टर इन्होंने ईस्ट और वेस्ट जर्मनी का दौरा किया और उसके अलावा नॉन अलाइन मूवमेंट के हवाले से जो पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू उसको इन्होंने क्लियर किया। और इसी टाइम में
ایز اے فارن منسٹر انہوں نے چائنا کا دورہ کیا، اور چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ صحیح سمت میں گئے، اور 1963 مارچ میں پاک چائنا بارڈر جو تنازع ہے اس کو سگنیٹری جو تھے وہ بھٹو صاحب خود تھے ایز اے فارن منسٹر۔ اس کے تحت 750 اسکوائر کلومیٹر جو ایریا ہے وہ پاکستان کی طرف سے دیا گیا چین کو۔ تو یہ پاک چین تعلقات کے حوالے سے ایک ابتدا تھی، اور اس حوالے سے جو فارن پالیسی ایکسپرٹ ہیں وہ بھٹو صاحب کو کریڈٹ دیتے ہیں، خصوصاً چائنا کے ساتھ جو تعلقات وہ اس حوالے سے انہوں نے ایک بڑی مثبت بنیاد رکھی، اور اس طرح ہمارے تعلقات ایئر بائی ایئر چائنا سے جو ہے بہتر ہوتے رہے۔ اس کے بعد ہم ایونٹ دیکھتے ہیں 1965 میں پاک بھارت جنگ ہوئی، جس کا سٹارٹ ہوا سپٹمبر 6 1965 میں، اور یہ آلموسٹ 17 ڈیز تک جاری رہی۔ اس کے بعد سیکورٹی کونسل نے سیز فائر کروایا۔ اس کے بعد جنوری 10 1966 کو ڈائلاگ یا ایگریمنٹ ہوا بٹوین دی ٹو اسٹیٹس ان تاشقند، جس کو تاشقند ایگریمنٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ تو اس ایگریمنٹ کے تحت جو ہمارا کور ایشو تھا اس پہ ہمیں کوئی بہت زیادہ پیش رفت نہیں آتی، جبکہ یہ فیکٹ ہے کہ 1965 کی جو پاک بھارت جنگ ہے وہ یقیناً پاکستان نے ہندوستان کو اس میں شکست دی تھی۔ تو اس ایگریمنٹ میں پاکستانی سائیڈ پہ تھے جنرل ایوب صاحب اور انڈین پرائم منسٹر لال بہادر شاستری تھے۔ ایگریمنٹ سائن ہو گیا، اور اس کے سائن ہونے کے بعد جب یہ قیادت واپس پہنچی تو لوگوں نے اسے سیاسی محاذ پہ اسے شکست قرار دیا، جبکہ انہوں نے اس چیز کا اعادہ کیا کہ 1965 کی جنگ ہم جیت چکے تھے، لیکن ٹیبل پہ ہم ڈائلاگ پہ ہم اس کو ہار گئے۔ اس کے بعد بھٹو صاحب اور ایوب صاحب کے جو تعلقات ہیں وہ زیادہ بہتر نہیں رہے، اور اسی ایئر جون میں 1966 میں بھٹو صاحب نے جو ہے وہ ایز اے فارن منسٹر ریزائن کر دیا، اور پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا کہ ایک نامزد جو وزیر ہے اس کی حکومت سے علیحدگی پہ عوام غمزدہ تھی، اور اس حوالے سے جب انہوں نے راول پنڈی سے ٹرین پہ اپنا سفر سٹارٹ کیا تو ایک بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ انہیں الوداع کرنے آئے، اور وہ یہ نعرے لگا رہے تھے کہ بھٹو کو واپس لاؤ، بھٹو ہماری غیرت ہے۔ اسی طرح جب وہ لاہور اسٹیشن پہ پہنچے تو یہاں پہ بھی ان کا بڑا پرجوش استقبال کیا گیا، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں فرسٹ ٹائم ایسا موقع تھا کہ کوئی نامزد وزیر جو ہے اس کو لوگ نہ محبت اور خلوص دے رہے ہیں اس کی استعفے کے بعد۔ اس کے بعد لاہور کی یہ اہمیت ہے کہ 30 نومبر 1967 کو ڈاکٹر مبشر حسن کے گھر میں لاہور میں جو پاکستان مسلم لیگ اس کا پیپلز پارٹی جس کے فاؤنڈر بھٹو صاحب خود تھے اس کو بنایا گیا، اور یہ بھی اپنی لائف تک 1979 تک اس کے چیئرمین رہے۔ اس کے بعد انہوں نے جو تحریک سٹارٹ کر دی، اور بے شمار بار ان کو ایوب صاحب جن کے ساتھ ان کے بڑے اچھے مراسم رہے جیل میں جانا پڑا، اور اس کے بعد الٹیمیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ 1970 کے الیکشن جو ہوئے اس الیکشن کے بعد جو نتائج آئے اس میں خاص طور پہ مغربی پاکستان میں جس کو اکثریت ملی وہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی، اور مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ نے کلین سویپ کیا۔ دی ریزن واز کہ مولانا بشانی جو تھے انہوں نے الیکشن کے قریب جو ان کی سیاسی پارٹی ہے اس نے بائیکاٹ کر دیا، تو شیخ مجیب الرحمن صاحب کے لیے میدان جو ہے وہ کلیئر ہو گیا، اور الٹیمیٹلی ان کی پارٹی نے کلین سویپ کیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس ٹائم کی صدر پاکستان جنرل ایوب خان جن کا بڑا
جن کو بڑا مثبت اور مؤثر کردار اس ٹائم ادا کرنا چاہیے تھا، وہ زیادہ تر معاملات میں خاموش رہے، اور دونوں ونگز میں جو تضاد ہے وہ بڑھتا گیا۔ اس تضاد کے بڑھنے کے حوالے سے بے شمار وجوہات ہیں جن کو ہم پریویس لیکچر میں بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو اس حوالے سے ایک ہم دیکھتے ہیں کہ تاثربیت دیا جاتا ہے جس میں بھٹو صاحب کو ذمہ دار ڈکلیئر کیا جاتا ہے جو مشرقی پاکستان کا سانحہ ہے۔ تو میں جو ہسٹوریکل فیکٹ ہیں اس حوالے سے اس سے کوئی ایگری نہیں کر سکتا۔ ممکن ہے کہ تھوڑا بہت ان کا اس حوالے سے رول ہو، لیکن اس کے لیے ہسٹری ہمیں ہمیشہ یہ بتاتی ہے کہ جب بھی اس طرح کا ہسٹوریکل ایونٹ ہوتا ہے تو اس کی کوئی ایک دو نہیں بلکہ ویریس وجوہات ہوتی ہیں، اور وہ وجوہات جو ہیں وہ پریویس لیکچر میں جو ہمارا لیکچر تھا مشرقی پاکستان کی علیحدگی، جس کو بھی ہم نے 2 پارٹس میں ریکارڈ کیا، اس میں ساری چیزیں میں نے ڈیٹیل میں بتائیں۔ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ جو 1971 میں ملٹری آپریشنز ہوئے میسو، یا اس سے پہلے اس میں اور بھی فیکٹرز ہیں جن میں انڈین پرائم منسٹر اندرا گاندھی، شیخ مجیب الرحمن اور یہ سارے، اور خاص طور پہ اس ٹائم کہ جو صدر پاکستان تھے جنرل یحییٰ خان، وہ اس حوالے سے کوئی بھی میں سمجھتا ہوں مثبت کردار ادا نہیں کر سکے، جبکہ وہ اس پوزیشن میں سارے اختیارات ان کے پاس تھے۔ تو یہ ہم نے آج پارٹ 1 میں جو بھٹو صاحب کی ابتدائی زندگی ہے اور اس کے بعد ان کی ایجوکیشن ہے، بعد میں جو انہوں نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز کیا، جس حوالے سے میں یہ بھی کلیئر کر دوں کہ انہوں نے سب سے پہلے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز جو ہے وہ اسکندر مرزا صاحب کی کیبنٹ میں ایز اے منسٹر آف ٹریڈ اینڈ کامرس کیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے جو جنرل ایوب صاحب کے ساتھ ان کے دور حکومت میں ڈیفرنٹ منسٹریز میں کام کیا، تو ان کے بڑے ابتدائی طور پہ بڑے اچھے تعلقات بھی رہے۔ اور ایون یہ جو ڈرافٹ ہے انڈس واٹر ٹریٹی 1960، اس میں بھی انہوں نے جنرل صاحب کو بھرپور سپورٹ کیا۔ اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں، لیکن تاشکنڈ ڈکلیریشن کے بعد ان دونوں شخصیات میں اختلافات کھل کے سامنے آ گئے، اور اس کے بعد دونوں نے علیحدہ جو رستے ہیں ان کو اپنا لیے۔ اب نیکسٹ جو ہمارے لیکچرز ہوں گے اسی ٹاپک کو ہم کنٹینیو کریں گے، اور اس میں بھٹو صاحب کا جو رول ہے مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان، جس میں شملہ ایگریمنٹ ہے اور دوسرے جو بھی اقدامات ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے۔ والسلام۔